بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز آڈینس، اس چینل کے ذریعے ہم آپ کو قرآن و احادیث کو اولیاء کاملین کی تعلیمات کی روشنی میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہمارا یہ لیکچر بھی ہے، اور اس کے اندر ہم ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کی میں ایک آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ اب اس میں پہلی بات جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ایمان والوں سے کیا مراد ہے، ایمان کیا ہے۔ تو اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں معلوم یہ پڑے گا کہ ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، یعنی توحید الہی پر ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رسولوں پر ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے۔ ان پیغمبروں میں سب پر ایمان لانا بلا تفریق، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، کہ کسی رسول میں تفریق نہ کرنا، بلا تفریق ان سب پر ایمان لانا۔ تو اس سے انسان جو ہے وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر ہے کتابوں پر ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے مختلف رسولوں پر نازل فرمائیں، اور کچھ صحیفے ہیں ان کو برحق ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے آگے، فرامین کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، کتابوں پر ایمان لانا ایمان میں داخلے کی شرط ہے۔ پھر فرشتوں پر ایمان ہے کہ فرشتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر جو ہے وہ ایمان لایا جائے، تو بیٹا یہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہے۔ آخرت پر ایمان لانا کہ آخرت جو ہے وہ آنی ہے، روزے یوم آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ججمنٹ ڈے جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے، جس دن تمام لوگوں کا حساب ہوگا، ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس آخرت کے دن پر ایمان لانا ایمان میں جو ہے وہ داخل ہے۔ جب انسان ان تمام چیزوں پر ایمان لے آتا ہے تو پھر ان تمام چیزوں کو کافی نہیں جاننا، بلکہ فرمان مقدس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ یعنی اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کے معنی اب یہ ہیں کہ ان پر ایمان لانے کے بعد جو طریقہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس کی مکمل پیروی کرنا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اس سے جو ہے وہ شریعت کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ایمان میں مکمل داخلہ یعنی شریعت مطہرہ کی مکمل پابندی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر عمل کیا اس بات کو اپنے اوپر لاگو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی شریعت مطہرہ ہی کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب و وصال حاصل کر سکتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کی پابندی کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب و وصال حاصل نہیں کر سکتے۔ قریب اللہ کے جتنے ہوں گے اسی قدر دنیا کے اندر بھی معزز ہوں گے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بارے میں بیٹا خود ارشاد فرماتے ہیں، شریعت مطہرہ کی بلند جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم۔ یعنی میں نے ہر مرتبہ شریعت میں رہ کر حاصل کیا ہے اور شریعت ہی کو اپنا پیشوا اور رہنما بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی
کہ شریعت مطہرہ پر عمل کر کے آپ فرماتے ہیں کہ اس قدر بلند مرتبہ مجھے حاصل ہوا، اور حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سلطان الفقر ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تمام مراتب شریعت مطہرہ پر عمل کر کے ہی حاصل کیے ہیں۔ اب بیٹے شریعت مطہرہ پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ نماز اس کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ نماز کی مکمل طور پر پابندی کرنا۔ بیٹا قرآن مجید کے اندر 700 مرتبہ نماز کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقبول جو ہے وہ عمل ہے، اور اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے سجدے میں سر کٹا کر بتا دیا کہ نماز جو ہے وہ موت کے قریب بھی معاف نہیں ہے، یہی ایک ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت میں حاصل جانے کا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن مجید میں نماز کے قائم کرنے کے بارے میں بیٹا 700 مرتبہ ارشاد ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کا قائم کرنا، نماز کا صرف پڑھ لینا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کے متعلق جو ہے وہ ارشاد ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج کے معنی کیا ہے؟ دیدار الہی، یعنی اگر اللہ کا دیدار چاہیے، اگر اللہ سے گفتگو چاہیے، اگر اللہ سے بات چیت کرنا چاہتے ہو تو نماز جو ہے اسے قائم کرو، کہ یہی ایک ذریعہ ہے جو بندے کو اپنے رب کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک جگہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ دین کا قیام معنی یعنی اسے مکمل کرنا، کہ نماز کے بغیر دین جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا، تو دین جو ہے وہ نماز کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو نماز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ایک عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا یا بلال ارخنا بالصلاۃ، کہ اے بلال نماز سے مجھے راحت پہنچاؤ۔ بلکہ بات یہیں تک جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے اس کے ترک کرنے والوں کے لیے سخت وعید فرمائی، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ اور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے وہ کافر تو نہیں ہوا، لیکن اس نے کافرانہ روش اختیار کی، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 مرتبہ قرآن مجید کے اندر نماز کے قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو بیٹا نماز قیامت کے روز سب سے پہلے جو سوال پوچھا جائے گا وہ بھی نماز کے بارے میں ہے۔ نماز ہی کامیابی کی کنجی ہے، نماز کے بغیر دین جو ہے وہ مکمل نہیں۔ دین اسلام کے اندر مکمل داخلے کے لیے نماز جو ہے وہ بیٹا بے حد ضروری ہے، اور یہی فلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ تحقیق وہ لوگ فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت پہنچاتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں، یہی فلاح کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اس لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام میں داخلے کے لیے نماز کا قیام جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، اور جب ہم نماز کا قیام کر لیتے ہیں
تو اسلام کے اندر داخلہ جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی بیٹا صراط مستقیم بھی ہے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا راستہ جو ہے وہ مانگتے ہیں، تو یہی سیدھا راستہ ہے کہ نماز جو ہے اس کا قیام کیا جائے، اس کی پابندی کی جائے، تاکہ ہم شریعت مطہرہ پر مکمل طور پر جو ہے وہ عمل درآمد کر کے ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی مراتب جو ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ آج کی بات بس یہیں تک مکمل ہوئی۔ آئندہ کے بات میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اسلام کے داخلے کی دوسری بات جو ہے دوسرا آیت کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔